محمد 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 يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي هاك قلبي. محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے. گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے متعلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نسبت پانے والے، ٹچ کر جانے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ خارجی شے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہو، دونوں بھی آثار مبارکہ ہوں گے. اگر کوئی لباس ہو، کوئی کپڑا ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہیں، یا کوئی کپڑا ہو جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا، حضور اس سے اپنا چہرہ پوچھے ہیں یا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، ان کے قدم اس میں جاتے تھے، سو یہ بھی آثار مبارکہ کہلائیں گے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے جو جسم کا تو حصہ تھا لیکن پھر بعد میں جسم سے الگ ہو گیا، سو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ ہوں گے. سو محترم ناظرین کرام، ہم آثار مبارکہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتلائے کہ جو چیز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نہایت متبرک ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نشانی قرار دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست تو کوئی نشانی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست کوئی نشانی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. ان کے علاوہ، اس ذات مقدسہ کے علاوہ جتنے چیزیں ہوں گے، جب اللہ کی نشانی اسے کہیں گے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں بندوں سے ہوگا. جیسے کہ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام فرمائے. مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی ہے. قرآن کریم میں صفا والمروہ 2 پہاڑ کو اللہ اپنی نشانی قرار دیا، جو کہ سیدتنا حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے جگہ ہے، وہ ان کے قدم اس پر پڑے تب وہ پہاڑ متبرک بنے. اسی طرح جانوروں میں اونٹ یا بکرے یا دیگر جانور جو قربانی کے موقع پر، اور اللہ کیا کہتے ہیں، قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. ہم نے اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اونٹ کو ہم نے نشانیاں بنا دیا. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹ اس کو ہم نے بنایا اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی. اونٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست نشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے، عجیب و غریب جانور ہے، کئی فوائد والا جانور ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے دیا.
اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے بندوں سے اور اللہ کے تقرب کے لیے استعمال ہو اور اللہ کے بندوں سے اس کو نسبت ہو جائے، وہی چیز اللہ کی نشانی کہلائے گی۔ براہ راست اگر کوئی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو صرف وہ ایک ذات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز براہ راست اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے بھی تمام اشیاء وہ بھی متبرک ہوں گے، اللہ کی نشانیاں ہوں گے، مقدس ہوں گے، برکت والے ہوں گے، شفا والے ہوں گے۔ اس پر ہم گفتگو کیے اور کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ پہلے تو ہم بات کیے کہ پانی سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کرتے تھے، صحابہ کرام وہ پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور اسے پیا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال شدہ پانی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوئے، اپنے چہرہ مبارک دھوئے اور اس میں کلی فرمائے، اسی پانی میں کلی فرما دیے۔ اس کے بعد فرمائے صحابیوں سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو موسیٰ یہ پانی کو تم پی لو، نہ صرف پی لو بلکہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لو اور اپنے سینے پر بھی انڈیل لو، اس پانی سے برکت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈیلنے کا حکم فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ بس اسی وجہ سے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں شفا ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ ہوتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرتے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، شدت آ جاتی ہے ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی ہر شے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک صاف کرتے ہیں، نخامہ نکالتے ہیں، رطوبت اگر ان کے ناک مبارک سے نکلتی ہے سو اس کو بھی صحابہ کرام کبھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہروں سے اور جسم سے مل لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس میں تھوڑی سی ایک میں وضاحت کرتے چلنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عام انسان کو دیکھنے پر وہ مکروہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے ناک سے نکلنے والی رطوبت، اسی طرح انسان کا پیشاب ہوتا ہے اور اس کے فضلات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو جسم سے نکلتی ہیں، اسی طرح پسینہ نکلتا ہے جسم انسانی سے، یہ تمام چیزیں عام انسانوں کے نظریے سے اگر دیکھیں گے تو یہ بدبودار بھی ہوتی ہیں اور یہ خراب بھی ہوتی ہے اور اس سے کیا کہتے ہیں صحتیں بھی خراب ہوتی ہے، جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تبھی تو اس کو جلد سے جلد دور کر دیا جاتا ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو اپنایا جاتا ہے، پانی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر انسان کے اندر جراثیم کا پائے جانا ممکن ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں انسان کے اندر، اسی وجہ سے وہ چیزیں گندی ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کے جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر کے معاملات تو آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے یا اس کا پیٹ سینہ وغیرہ چیر کر دیکھا جائے تو کیسی بو وغیرہ آتی ہے اس میں سے اور تکلیف دہ منظر نظر آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سراپا پاک اور سراپا مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک کیا۔ من جملہ ان کے پاکی کے یہ بھی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں پر بھی جراثیم نہ ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کہیں پر بیکٹیریا نہیں ہوتے، جراثیم نہیں ہوتے، نقصان پہنچانے والے کوئی جرثومے نہیں ہوتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت پاک، پاکیزہ، ظاہر میں بھی پاکیزہ ہوتا، باطن میں بھی پاکیزہ ہوتا۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی پتنگے اور کیا کہتے ہیں یہ جتنے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کیڑا وغیرہ نہیں بیٹھتا۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ مکھی وہاں پر بیٹھتی ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ جراثیم یا بیکٹیریا یا گندگی ہوتی ہے، چاہے انسان کتنا بھی نہ لے، کتنی مرتبہ بھی اپنا چہرہ ہاتھ دھو لے، کون سا صابن استعمال کر سکتا وہ استعمال کر لے، لیکن آنن فانن چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر دوبارہ اس کے اندر تھوڑی بہت تو گندگی آ ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ مچھر، کیڑے اور مکھی وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر وصال تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری اعتبار سے بتا رہا ہوں، مقدرات تو اللہ تبارک و تعالی بنایا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں یہ سبب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں کہیں پر بھی بیکٹیریا یا جراثیم نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔
سو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے وہ ضرورت سے فارغ ہوتے وقت جو فضولات بن کر نکلتے تھے، روایتوں میں آتا تھا کہ اس میں سے بھی خوشبو آتی تھی اور زمین پھٹتی تھی اور زمین اس کو اپنے سینے میں اندر لے لیتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہوتا۔ یہ تھوک مبارک بھی جب نکلتا ہے تو اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پکوان کم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن اس میں ڈال دیے۔ سو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اس ہنڈی میں گرا تو وہ تھوڑے سے کھانے کو سینکڑوں لوگ کھانا کھائے، تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں لوگ کھانا کھائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ تھوک مبارک گرنے سے کھانا خراب نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر برکت ہو گئی۔ اسی طرح سے دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ میں جنگ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنکھوں کی شکایت کر رہے تھے، آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اعلان فرمائے تھے کہ کل صبح میں اسلام کا اور لشکر اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ صحابہ کرام صبح اٹھے، ہر صحابی اس بات کے متمنی تھے، آرزومند تھے کہ وہ جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں دے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مولا علی کے ہاتھ میں دیا جا سکتا، کیونکہ مولا علی تو سخت بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں تو تکلیف تھی، وہ تو قیادت کرنے سے رہے، نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ان کے آنکھ درد ہے، وہ تو نہیں آ سکتے۔ حضور فرمائے کہ نہیں، علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوڑا سا تھوک مبارک ان کے آنکھوں میں لگاتے، یکایک اسی لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ سو یہ تھوک مبارک کے اندر جو اب اگر ہمارے منہ کے اندر سے کوئی تھوک نکلے گا، بھلے کتنا اچھا برش کر لیں، منجن استعمال کر لیں، مسواک استعمال کر لیجئے اور ماؤتھ فریش استعمال کر لیجئے اور کیا کیا اس کے لیے استعمال کرتے کر لیجئے، لیکن اس کے باوجود جب تھوک دوبارہ پھر منہ سے باہر نکلے گا تو تھوک کے اندر بدبو آئے گی، جراثیم ہوں گے اور وہ ایک گندی چیز نہ ہو جائے گی اور ہر انسان اس کو دور کرنا چاہے گا۔ اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے اگر تھوک مبارک نکلتا ہے تو وہ تھوک مبارک کھانے میں اگر گر جائے تو کھانے میں اتنی برکت ہو جائے کہ 2 آدمی کا کھانا 200 آدمی سے زیادہ کھانا کھا لیں۔ یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اگر کسی کنویں میں گر جائے، جو کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کنویں میں بار بار پانی سوکھ جا رہا تھا اور کم پڑ رہا تھا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوک دیے، سو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اس کنویں میں گرا تو پانی لبریز ہو گیا اور پھر وہ کبھی کنواں سوکھا نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک جب مولا علی کے آنکھوں میں لگ گیا تو وہ جو تکلیف تھی، وہ جو بیماری تھی، وہ یکایک اسی لمحے میں غائب ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک یا اس سے متعلقہ اشیاء میں بیکٹیریا کا آنا یا جراثیم کا آنا یا گندگی کا آنا، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا، لیکن اتنا کمال عنایت فرمایا کہ کوئی بشر ان کے جیسا نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھوک مبارک کی بات ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی۔ عام انسانوں کا اگر دیکھیں گے، چاہے وہ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، گنہگار ہو یا ولی ہو یا کوئی ہو، کسی بھی انسان کے جسم کو ہم دیکھیں گے، جب اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ بھی ایک فاضل پانی ہوتا ہے جس کا کام جسم کے اندر ختم ہو گیا۔ سو وہ جو پانی جسم سے باہر نکلتا ہے اس کے اندر بھی بو آ جاتی ہے اور اس کے اندر بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی کے کام نہیں ہوتی، اس کے اندر کھارپن ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اس کو جسم سے دور کر دیا جانا چاہیے۔ جس کو زیادہ پسینہ آیا اسے چاہیے کہ وہ پانی نہا لے، وضو کر لے، فریش ہو جائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جہاں پر نکلتا تو صحابہ کرام کو وہاں پر خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اسی ضمن میں بہت سارے روایتیں ملتے ہیں، ایک روایت ہم پڑھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے متعلق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بیت ام سلیم رضی اللہ عنہا فینام علی فراشها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں داخل ہوتے جو مکان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ وہ ایک